السلام علیکم لسنرز، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے ریویوز دیتے رہیے. تھینک یو. قسط نمبر 30. کیا ہوا یار، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شاہ رخ اسامہ کی طرف دیکھ کر بے ساختگی سے بولا. ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو. وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا. شاہ رخ تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس دینے لگا، جسے اس نے 3 سانسوں میں ختم کیا اور گلاس اسے دینے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. شدید ترین اعصابی دباؤ کے تحت اس کی دماغ کی رگیں کھینچ گئی تھیں. چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا اور پسینے سے تر تھا. شاہ رخ آہستگی سے اس کے نزدیک بیٹھ کر ٹیشو پیپر سے اس کا پسینہ صاف کرنے لگا، پھر اس کا سر دبانے لگا. رہنے دو، کیا کر رہے ہو؟ اسامہ اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے دھیرے سے بولا. کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہو؟ شاہ رخ فکر مندی اور پریشانی سے پوچھ رہا تھا. حد سے زیادہ احتیاط عقل مندی سے زیادہ دانش مندی کچھ بے وقوفی اور پچھتاووں کو پیدا کرتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں نے اپنی خودداری اور عزت نفس نام و کردار کو بے داغ اور شفاف رکھنے کی سعی میں خود کو رنگین و بے باک ماحول سے بچایا اور بار بار بچایا، اور اسی میں پہلی مرتبہ مجھ سے جلد بازی میں معمولی سی غلط بیانی ہوئی تھی، اور اس نے میرے کردار کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہوتی اگر میں مصلحتاً ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتا. وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے. میرے خیال میں پہلے اسٹرانگ چائے منگوا لیتا ہوں، پھر بات ہوگی. ہاں، صرف چائے، کسی دوسری چیز کی قطعی گنجائش نہیں ہے. وہ لائٹر سے سگریٹ سلگاتا ہوا گویا ہوا اور شاہ رخ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا. چند منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی. ہاں، اب بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ وہ اس کے قریب نیم دراز ہو کر کہنے لگا. پہلے بتاؤ، میری پریشانی ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گے؟ اس کا لہجہ ٹھوس تھا. میں دوستی میں دوست پر جان لٹانے کا قائل ہوں. وعدہ ہے میرا، تمہاری مسرتوں کے لیے میں جان بھی دے دوں گا. وہ پرجوش پر اعتماد لہجے میں سنجیدگی سے بولا. مجھے یقین ہے تمہارے جذبوں پر، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں. پھر بتاؤ نا، کیوں دیر لگا رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میں لائبہ نور سے فوری طور پر نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے بے تحاشا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے حیران و پریشان شاہ رخ کی جانب دیکھا. یہ مذاق نہیں ہو سکتا. کیا تم سنجیدہ ہو؟ شاہ رخ حیرانی کی کیفیت میں ہونکوں کی طرح آنکھیں اور منہ پھاڑے مضحک کا حیض لگ رہا تھا. تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس کے سوالیہ لہجے میں جھنجھلاہٹ کا عنصر غالب تھا. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نابینا کو بصارت مل جائے اور وہ چاند پر پہلی نظر ڈالتے ہی مچل اٹھے کہ اسے فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے. مجھے تمہاری خواہش ایسی ہی محسوس ہو رہی ہے. ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم جذباتی اور جلد باز تو کبھی نہیں تھے. پھر یہ یکدم لائبہ نور سے نکاح کا خیال کیسے آیا، وہ بھی فوری طور پر؟ وہ میری پہنچ سے اتنی دور نہیں ہے کہ تم اسے چاند سے ملا دو. ہاں، اگر اس کے سراپے کو چاند کہہ رہے ہو تو یہ طے ہے کہ اس چاند کو میرے آنگن میں ہی روشن ہونا ہے. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یار. میں جاننا چاہتا ہوں آخر یہ معاملہ کس طرح ہینڈل کیا جائے. تمہیں اور لائبہ کو عرصے سے جانتا ہوں میں، مگر میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی. کیا رات کو تمہیں بزرگ نے خواب میں بشارت دی ہے کہ لائبہ نور سے فوری نکاح کر لو؟ کیا بزنس میں پروفٹ زیادہ مل جانے کے چانسز ہیں؟ وہ ضد چھوڑ کر بولا. وہ پہلے میری محبت ہے، پھر ضد، اور اب عزت، اناب، وقار اور میری ذاتی سرخروئی اور شفاف کردار کے علمبردار. اسامہ اسے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا. تم نے نیک نامی برقرار رکھنا چاہی تھی، جو اب 2 سال بعد بدنامی بن کر تمہارے سامنے آئی ہے. تمہارا جواز درست ہے کہ ہمارے معاشرے اور مذہب دونوں میں جوان لڑکی لڑکے کا تنہائی میں ساتھ رہنا ناپسند کیا گیا ہے. تمہیں اور لائبہ کو اچھے طریقے سے جاننے سمجھنے کی وجہ سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ تنہا کمرے میں رات گزارنے کے باوجود پاکیزہ اور باکردار ہو، مگر ہمارے معاشرے کی ذہنیت اور سوچیں بہت محدود ہو کر سمٹ گئی ہیں. اسٹاپ اٹ یار، میں تم سے یہاں اپنے کردار کے بارے میں رائے نہیں سننے آیا. مجھے صرف یہ بتاؤ، تم لائبہ کو راضی کر لو گی یا میں ہی کوئی چکر چلاؤں؟ وہ نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولا. اس لمحے ملازمہ دروازہ پر جا کر چائے دے کر چلی گئی. اگر وہ راضی نہیں ہے تو مشکل ہے، تم کسی اور لڑکی کو راضی کر لو. وہ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا. میری زندگی میں داخل ہونے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے، اور ہر حال میں اسے ہی آنا ہے، چاہے مجھے جبرن ہی کچھ کرنا پڑے. تم تو ہیرو کی بجائے ویلن کا رول ادا کرنے لگے. شاہ رخ پہلی بار کھل کر مسکرایا. تم مسکرا رہے ہو، یہاں میں آگ میں گھرا ہوا ہوں. تم مسرور ہو؟ تم عشق کی آگ میں جل رہے ہو، یہاں میں کم از کم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا.
مت دل جلاؤ یار، جانتے ہو گھر میں شدید تناؤ اور کشیدہ ماحول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ماما تائی جان وغیرہ کو تو میں قائل کر لوں گا، مگر میرا سب سے بڑا مسئلہ اماں جان کو منانا ہے، اور یہ بات کس نوعیت کی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ پوری فیملی میں تنہا ہوں میں، اور بے خبری کی حد یہ ہے کہ جس بے وقوف لڑکی کے خاطر یہ سب ہو رہا ہے وہ اتنی بے خبر اور گھمنڈی ہے، اپنی انا میں مقید پاگل لڑکی۔ وہ شدید اضطراب میں ٹہلنے لگا۔ اگر وہ پاگل ہے تو کیوں قبول کرنے کو بے قرار ہو؟ شاہ رخ کہکا لگا کر بولا، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے۔ حبیث انسان، میری پریشانی سمجھنے کے بجائے ہنس رہے ہو؟ وہ شاہ رخ کے زوردار دھپ رسید کرتے ہوئے پھنکارا۔ امی، شادی کے بعد سے ایک دفعہ بھی تابندہ گھر نہیں آئی، صرف ایک بار انور ملنے گیا تھا۔ بلوا لو اسے، اب تو بہت دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کو، 7-8 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ افشاں جو آج میکے آئی تھی خورشید سے بولی۔ ہاں، کئی بار فون پر بات ہوئی، اللہ کا شکر ہے وہ خوش و حرم ہے۔ صالحہ سے میں نے کہا بھی اسے بیچنے کو، مگر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، فرحان نہیں بیچتے، جب کبھی آئے گا تو اپنے ساتھ ہی لے آئے گا، وہ پان لگاتے ہوئے بولی۔ ان کی موجودگی میں کسی اور کا حکم کیسے چلنے لگا؟ حیرت کی بات ہے، پھوپھو اتنی سیدھی تو نہیں ہے، ان کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی سامان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو کیا برا ہے؟ جب گھر میں ساس موجود ہے تو بیٹے کو کیا اختیار ہے کہ وہ بیوی کو اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کی اجازت دے؟ یہ تمام اختیارات گھر کے سربراہ کے پاس ہونے چاہئیں۔ مرد ایسے معاملوں میں بولتے اچھے نہیں لگتے، یا ان کی نگاہوں میں ماں کا مقام اپنے آگے کم ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی بیوی پر صرف اپنے حقوق کی ہی بجاوری ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ پان چھالیاں منہ میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگیں، امی، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ بہویں خود اس کو وہ مقام و حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتی، بلکہ سارا الزام شوہروں پر ڈال کر مظلوم بن جاتی ہیں۔ در حقیقت وہ شوہر سے ہی تمام وابستگی نتھی رکھنا چاہتی ہیں، ورنہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوتا جو ماں کے آگے اپنی چلائے۔ یہ بھی کچھ چالاک بیویوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں شوہروں پر قابض رہنے کے۔ شوہر کی نظروں میں بھی سرخرو رہتی ہیں کہ ہماری مرضی چلتی ہے، اور انہیں مظلومیت بھی ملتی ہے۔ ارے آپی، آج کیا ساس بہو کے مسئلے لے کر بیٹھ گئیں؟ شمالہ ٹرے میں چائے کے کپ اور تلے ہوئے پاپڑ لے کر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تابندہ کا پوچھ رہی تھی، اس کے ذکر پر ذکر نکل گیا۔ وہ پاپڑ اٹھاتے ہوئے بولی، پھوپھو کے تیور بدلے ہوئے لگ رہے تھے مجھے کچھ دنوں سے، فون بھی نہیں آیا اس کا۔ پھوپھو کی عادت ہے، کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپی، دلہا بھائی کے لیے شامی کباب اور بریانی پکا لیتی ہوں، شوق سے کھا لیتے ہیں۔ ہاں، مگر بریانی مسالے والی نہ پکانا، سادی پکانا، بچے نہیں کھائیں گے مرچیں۔ ہاں شمو، پہلے بچوں کو نیچے باغ میں سے بلا کر چائے اور پاپڑ دے دو۔ انور کے کپڑے نکال کر استری کر دیا نا، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے بوجھل دل سے اپنے پورشن میں قدم رکھا۔ ہمیشہ کی طرح خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ بات خلاف معمول نہیں تھی۔ اسد صاحب اکثر غیر ملکی دونوں پر رہتے تھے۔ گھر میں ان دونوں ماں بیٹے کا وجود چلتے پھرتے مجسموں کی طرح رہتا تھا۔ اسے بولنے کی عادت بہت کم تھی۔ فوزیہ خود سے کہاں تک بول سکتی تھی؟ کبھی ان کی طبیعت زیادہ گھبرائی تو وہ اماں جان کے پاس یا کوثر بیگم کے پورشن میں جا بیٹھتی، یا انہیں یہاں بلا لیتی، مگر یہ رونقیں وقتی ثابت ہوتی۔ پرائی چراغ سے اپنے گھر کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، بلکہ تشنگی کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ اسامہ کی شادی کی خواہش ہر لمحہ کرنے لگی تھی کہ بہو کے آنے کے بعد ان کے ہاں بھی رونقیں آ جائیں گی۔ ان خاموش و ویران لمحوں میں اس نے شدت سے اپنی ماں کی تنہائی، گھر کی ویرانی کو محسوس کیا۔ جب تک کہ انسان خود ان تکلیف دہ عذابوں سے نہ گزرے تو دوسروں کے دکھ محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اسے اب ماں کی تنہائی محسوس ہوئی تو ان کی محبت و عظمت اور دل میں بڑھ گئی۔ وہ بےتابی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور نوک کر کے اندر آ گیا۔ فینسی لائٹوں کے سنہری روشنی میں گرین شیڈ اور کلر میچنگ سے کمرے کی پرسکون فضا میں فوزیہ بیگم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس کے اندر تک جیسے زخم ہی زخم پھیلتے چلے گئے۔ ممی، ممی، وہ شکستہ لہجے میں پکارتا ان کی طرف بڑھا جو وارڈروب بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ پلیز اس طرح مت روئیں، اس نے اپنے مضبوط ہاتھ ان کے شانوں پر رکھ کر التجائیہ لہجے میں کہا۔ ان کی سسکیاں اور تیز ہو گئیں۔ مجھے افسوس ہے اور بے حد شرمندگی بھی کہ میں نے آپ کی خوشیوں اور ارمانوں کا قتل کیا ہے، مگر ممی یقین مانیے یہ جو کچھ ہوا بالکل اچانک اور مجبوری میں ہوا۔ میں مجرم ہوں آپ کے اعتماد کا، آپ جو چاہیں مجھے سزا دے لیں، مگر اس طرح روئے نہیں، وہ ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کے حساس لہجے میں کچھ ایسی بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی
नरम दिल पुरहलूस वजूद रखने वाली फौजिया बेगम गीली निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी ये अरमान और जज्बा शिद्दत अख्तियार कर गया कि मैं अपने बेटे को सेहरा बांधे देखूं, मेरे घर में बहू चांद बनकर आए और मेरा बेरौनक तारीख घर इसके वजूद से रोशन हो जाए। मेरे अरमान, मेरे ख्वाब, मेरे इंतज़ार का ये सिला मिला मुझे, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया और क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये झूठ और फरेब है, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो गहरी नज़रों से इसके सरापा का जायजा लेते हुए बोली। मुंशी की बीवी के इंकशाफ ने जो कयामत इन पर तोड़ी थी, इसकी अजियत और तकलीफ का एहसास वो माँ ही कर सकती है जो उठते बैठते बेटे के जवान होते ही इसकी शादी के सपने देखने लगती है। जब इसकी ख्वाहिश के पूरे होने का वक्त नज़दीक आ गया हो तो वो इसे दिल हराश इत्तला मिले तो इस पर क्या गुजरती है। यही इनके साथ हुआ था। वो गौर से इसके सरापा, इसके चेहरे का जायजा ले रही थी, मगर इन्हें ऐसी कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई। इसके शब व रोज़ तमाम एक्टिविटीज़ इनके सामने थीं, कहीं भी कोई झोल मौजूद नहीं था, जबकि इसने खुद कोसर से इतराफ़ किया था कि वो निकाह कर चुका है। फिर शादीशुदा ज़िंदगी तो इसकी अदा किसी पहलू से ज़ाहिर नहीं होती। इस दवाजी ज़िंदगी के नुमायाँ असरात चेहरे से ज़ाहिर होने लगते हैं। गैर शादीशुदा ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसका वजीहा चेहरा, फौलादी जिस्म कहीं से भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। अगर वो खुद इकरार ना करता तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। उसामा मेरे जान बेटे, कह तो ये सब झूठ है, मजाक किया है तुमने। वो इसके हाथों पर अपने लब रखकर ग्लोगेर लहजे में बोली। एक लम्हे को इसका मजबूत दिल तारीकी की अमीर गहराइयों में डूबा, मगर दूसरे लम्हे अपनी जज्बातियत पर काबू पा लिया। सच्चाई बताते बताते इसने अपने लब सख्ती से भींच लिए। वो किस तरह अपने किरदार को इनकी मुतब्बर निगाहों में मशकूक कर सकता था। मैं सच्चा था मामा, आप मुझे अम्मा जान से ज़्यादा समझती हैं, मगर मुझे एहसास हो रहा है मैं तन्हा हूँ। मुझे ना आप समझ सकी हैं और ना अम्मा जान। मैंने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया। मामा, आप मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकती हैं। मैंने अपनी, पापा की और इस ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए मजबूरन निकाह किया। अगर आप कहती हैं तो मैं इसे छोड़ देने को तैयार हूँ, मगर आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परेशान करती वजाहतों ने ख्वास मुअत्तल कर दिए थे। वो बेबस और लाचार बना अपनी ज़मीर की अदालत में मुजरिम बना खड़ा था। मुस्तज़ाद की अपने किरदार के दफ़ा में झूठ दर झूठ बोलना पड़ रहा था। इसकी जहनी और दिमागी टेंशन अपने अरूज पर थी। अंदर एक हशर बरपा था। मुश्किलों और असाइब ने हर तरफ से इस पर यलगार करती थी। वो रिश्ते जो इसकी ज़िंदगी का सहारा थे आज इससे इस कदर बदसन थे। इसके मुंतशिर और बदख्वास जिस्म में रूह बेचैनी से फरार के रास्ते तलाश कर रही थी। क्या नबील की तरह आपके साथ भी कोई मसला हो गया है? वो चौंकते हुए इसके चेहरे पर निगाहें डालकर बेताबी से बोली। यही समझ लीजिए, वरना आप जानती हैं मैं कितनी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारता आया हूँ। पहले बता देते मेरी जान, वो मुतमिन अंदाज में इसे लिपटाते हुए बोली। इनकी आगोश में इतनी ठंडक, इतना सुकून था कि वो कुछ देर को सब कुछ फरामोश किए आंखें बंद करके बैठा रहा। इतने अरसे तक तुमने ये बात क्यों छुपाई? पहले ही बता देते तो इतना मसला तो नहीं बनता। मम्मी, अम्मा जान और डैडी किस तरह मोम होंगे? इन्हें मुतमिन देखकर इनकी ममता पर वो कुर्बान हो गया था। वो इसकी हर अदा, हर गलती और खुद सरी बहुत ठंडा पेशानी से माफ़ करती आई थी, और अब इसका इतना बड़ा इकदाम भी उन्होंने रो धोकर मुफाद कर दिया था। ये इनकी सादा तबीयत और इससे बेइंतहा मोहब्बत का भरपूर सबूत था। वो नादिम हो गया था। वो लड़की वही है ना जो आपको अस्पताल में देखने आई थी और शाहरुख के साथ यहाँ भी एक मर्तबा आई थी? इनके इस्तफसार पर इसने इस्बात में गर्दन हिला दी। बहुत खूबसूरत है ना वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोली। शायद लाइबा का अक्स देखना चाह रही थी, मगर वो इस वक्त कदरे संभल गया था। मेरी नज़रों में आपसे ज़्यादा कोई दूसरा चेहरा खूबसूरत नहीं है। बना रहे हो मुझे शरीर। ये सच है कि जब मैंने पहली मर्तबा इस लड़की को देखा था तो मेरे दिल ने इसे पसंद किया और शदीद आरज़ू उभरी कि वो मेरी बहू बनने के लायक है। शायद वही कबूलियत की घड़ी थी, मगर ये जो कुछ हुआ इस तरह मैंने नहीं सोचा था। आप नादानी में अंगारों की राह गुजर कर मुसाफिर बन गए हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपके डैडी का रद्द अमल क्या होगा इसके मुतल्लिक कुछ कहना किबल अज़ वक्त है। शाम की फ़्लाइट से आपकी फूफो चली गई हैं और अम्मा जान रोहेल और उस्मा के साथ उम्रे के लिए रात की फ़्लाइट से रवाना हो चुकी हैं। दिल तो मेरा बहू से अभी मिलने को बेकरार हो रहा है, मगर मजबूरी है। सुबह की फ़्लाइट से मुझे आपके डैड के पास न्यूयॉर्क रवाना होना है। सुबह इनकी कॉल आई थी। वहाँ से वापसी पर देखते हैं क्या हालात होते हैं, क्योंकि अभी अम्मा जान ने भी खामोशी अख्तियार की हुई है।
جاتے وقت کوئی بات وہ نہیں بولی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ رات کو سپنے تمہارے، دن کو یہ دنیا کے رنگ، فوقیت کیسے میں دے دوں دن کو اپنی رات پر، وہ جو تنہا کر گیا تو میں تنہا ہوں آج تک، انتہا میں نے بھی کر دی ایک ذرا سی بات پر۔ کمرہ تاریک قبر بنا ہوا تھا، جامد خاموشی اور سناٹے میں اس کی سسکیاں گونج اٹھتیں تو ماحول اور زیادہ پردرد و سوگوار بن جاتا۔ اس کی چاہتیں، جذبے، انتظار بہت بے دردی و صفاقی سے قتل کیے گئے تھے۔ وہ جسے اپنے من کا میت بنائے ایک عرصے سے جنونی انداز میں چاہتی چلی آ رہی تھی، اپنی ساری وفائیں، محبتیں، چاہتیں جس کے وجود سے منسلک کر چکی تھی۔ اس نے کتنی سنگ دلی سے اپنی گلاب کا پیکر گلاب کی قصیدہ گوئی میں زمین و آسمان کے گلابے ملا دیے تھے۔ وہ خوابوں میں ڈوبی رہنے والی جذباتی خواب پرور لڑکی اپنی خیالی دنیا میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کی چاہت کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے افق پر اڑنے لگی تھی، مگر اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی پیار کی سیڑھی اتنی صفاقی سے کھینچی کہ وہ چاہتوں کے افق پر چڑھی کسی مجروح تارے کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اپنا ٹوٹا بکھرا زخمی وجود لیے وہ کئی دن سے اپنی یک طرفہ محبت کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔ وہ ایک عام سا شخص، عام ہی سوچوں اور خیالات کا مالک نکلا۔ وہ جو اپنی حیثیت اور تعلق بھلائی اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کوئی کم سن یا ناسمجھ نہیں تھی، ایک مکمل ڈاکٹر اور بہترین ذہن رکھنے والی باشعور و سمجھدار لڑکی تھی، مگر اس کی محبت اس کی سوچوں پر اس طرح حاوی تھی، وہ کسی جاہل و ناسمجھ لڑکی کی طرح اٹھتے بیٹھتے اس کے سپنوں میں گم رہنے لگی۔ بہادر اور دلیر مرد ہر آئیڈیلسٹ لڑکی کا تصور ہوتا ہے۔ انور کی بہادری، دلیری اور غیرت مندی اسے اس رات ایسی بھا گئی کہ وہ اس کی ہوتی چلی گئی، مگر وہ اس کے تمام جذبوں سے بے خبر اپنی منکوحہ کے حسن اور محبت میں گرفتار تھا۔ کتنا اذیت ناک انکشاف تھا، کتنا تکلیف دہ کہ اس کی سانسیں بدن میں رک رک جاتی تھیں۔ کنول، دروازہ کھلنے کے بعد مسز توفیق کی آواز کے ساتھ ہی کمرے کی تاریکی فانوس کی دودھیا روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ اور ڈارلنگ، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے استجابی انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ اوہ، اتنا فلو ہو رہا ہے، اور یہ آنکھیں کیوں اتنی سوجی ہوئی اور سرخ ہیں؟ کیا روتی رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اضطراری حالت میں پے در پہ سوالات کر گئیں۔ اس کی دگرگوں حالت اور زرد چہرہ، سوجی ہوئی بھیگی آنکھیں، ان کے تن من میں آگ بھر گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی پیشانی چوم کر بولیں جو جل رہی تھی۔ 3-4 دن سے فلو ہو رہا ہے، میڈیسن لی تھی میں نے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس ہفتے میں بہت بزی رہی، دراصل معذور بچوں کی امداد کے لیے ہم ایک میوزیکل شو ارینج کر رہے ہیں، اس کے ٹکٹ فروخت کرنے میں بہت مشکلات ہوئیں۔ وہ پیار سے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تفصیل بتانے لگیں۔ ان کی اپنائیت اور توجہ نے اس کی یاسیت اور دکھوں میں یک گو کمی کر دی تھی، ورنہ وہ ان کی ممتا سے بھی تشنا ہی رہی تھی۔ زندگی اس جلتے چراغ کی مانند ہے جسے ہوا میں رکھ دیا جائے اور ہوا کا کوئی سرکش جھونکا ہمیشہ کے لیے گل کر دے۔ انسان کو نہ اپنی پیدائش پر اختیار ہے اور نہ موت پر۔ وہ کتنا بے اختیار و بے بس ہو جاتا ہے ان مراحل پر آ کر۔ میری زندگی تو چراغ کی ختم ہوتی لو کی طرح ہے جو کبھی بھی کسی لمحے کسی آن تاریخ ہو جائے۔ لائبہ کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کون ہوگا جو اسے سنبھالے گا؟ پھولوں کی طرح حساس، کلیوں کی طرح معصوم، چاند کی طرح تنہا میری جان کا کیا ہوگا؟ اس کی تنہائی و بے بسی کا خیال ہی تو مجھے مرنے نہیں دیتا۔ مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو اجل کے پیروں کے پھر پھراہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ بات خود بخود منکشف ہو جاتی ہے کہ وہ جانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر، کوئی تعویذ، کوئی دعا یا دوا، سگے رشتے اور اہم تعلقات کوئی بھی پاؤں کی زنجیر نہ بن پائیں گے۔ میرے بعد کیا ہوگا؟ بدحواس و پریشان کر دینے والی لامتناہی سوچیں آج ماما کو جکڑے ہوئے تھیں۔ انہیں اپنی طبیعت رات سے پھر کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ان کے اندر عجیب بے چینی و اضطراب پھیل رہا تھا۔ لائبہ کی زندگی، اس کا مستقبل، اس کی تنہائی انہیں کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ان کا خون نہیں تھی، اس نے ان کی کوکھ سے جنم بھی نہیں لیا تھا، پھر بھی بہت چھوٹی عمر میں وہ ان کی آغوش میں آ گئی تھی، اور جب سے آج تک اس نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ اپنے دل و جان ان پر چھڑکتی تھی، اتنی شدتوں سے انہیں چاہتی، احترام کرتی کہ وہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہو جاتی۔ سگی اولاد سے زیادہ انہیں اس سے محبت و خلوص ملا تھا۔ ان کی ممتا سرخ روئی و اطمینان پا گئی تھی۔ ماما، ماما، دیکھیے کون آیا ہے۔
لائبہ کی مسکراتی آواز پر انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو رومال میں جذب کیے اور چہرے پر سکون کے تاثرات پھیلائے تجسس نگاہوں سے لاؤنج کی طرف دیکھنے لگیں۔ دوسرے لمحے وہ مسکراتے ہوئے شاہ رخ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم ماما جانی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ اپنے انداز میں ان کے قریب بیٹھ کر بولا۔ بہت بہتر ہوں، بہت عرصے بعد آئے آپ۔ مزمل چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اتنے عرصے بعد آیا ہوں جب بھی لائبہ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اس نے جھوٹے منہ ابھی تک چائے کو نہیں پوچھا۔ اگر جلدی جلدی آؤں گا تو شاید مجھے گیٹ سے ہی بھگا دے گی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے بھائی، لائبہ بہت مہمان نواز اور گھر آنے والوں کی عزت کرنے والی ہے۔ چائے سے مہمان کی عزت کا کیا تعلق؟ لائبہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت اہم ضرورت ہے یہ بھی آج کل کے وقتوں میں۔ چلو مجھے معلوم ہے تم نے ملازمہ کو چائے کے ساتھ تگڑے ناشتے کا بھی آرڈر دے دیا ہے۔ جب تک وہ تیار ہو تب تک کچھ ٹھنڈا ہی پی کر انتظار کے لمحے گزار لیتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے مطابق بے تکلفی سے بولا تو لائبہ کے ساتھ ماما بھی ہنس پڑی۔ اسی دوران ملازمہ ٹرے میں لیمن اسکواش ان دونوں کے لیے اور ایپل جوس ماما کے لیے لے آئی۔ لائبہ نے جوس ماما کو دینے کے بعد اسکواش شاہ کو دیا اور خود لیا۔ ہانسامہ کو کہنا برگر اور کٹلس ذائقے دار ہونے چاہیے۔ شامی کباب کے ساتھ فنگر چپس اور آلو بہارے کی چٹنی ضرور ہو، کیچپ بھی ضروری ہے۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ توبہ، تم جیسے ندیدے کھاؤ پیو مہمان تو سال میں ایک بار ہی آئیں تو بہتر ہے۔ لائبہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں بیٹا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ شاہ رخ کی دل آزاری کے خیال سے کہہ اٹھی۔ طوبہ کو بھی ساتھ لے آتے، انکل آنٹی واپس آ گئے؟ چھوٹے چچا کے بیٹے کی شادی کا اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ دراصل دادی جان بہت بیمار ہیں، بہت شوق ہے اپنے پوتے کو دلہا بننے دیکھنے کا، سو ان کی خواہش کے احترام میں ان کی جلد از جلد روانگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کی جا رہی ہے۔ طوبہ بھی پرسوں چلی گئی ہے۔ جلد از جلد روانگی؟ ابھی تم کہہ رہی ہو شدید بیمار ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ اسٹوپڈ گرل، بھائی کبھی بھی اوپر سے ان کا ویزا اور ٹکٹ آ سکتا ہے۔ اس نے اتنے بے ساختگی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لائبہ نے بے اختیار ہنسی کو روکنے کے چکر میں اسکواش کی دھانس لگا بیٹھی۔ بہت بدتمیز ہو شاہ، بڑوں کا تو احترام کر لیا کرو، وہ ٹیشو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ افتخار صاحب تو اکلوتے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ماما شاہ رخ سے بولی۔ جی ہاں، دراصل ڈیڈی کی چچی ہیں وہ، شاہ رخ نے وضاحت کرتے ہوئے اسکواش پیا۔ ماما، آپ کی ٹیبلٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، چلیے اپنے بیڈ روم میں آرام کیجیے اب۔ لائبہ ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو ہر دم میری فکر رہتی ہے، میں ٹیبلٹ خود کھا لوں گی، آپ شاہ رخ کو کمپنی دیں، میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے دیکھ لیے تھے۔ ان کی حساسیت سے بھرپور ذہین آنکھیں اس کی تکلیف کو بھانپ گئی تھیں۔ وہ سراسیمہ سی کھڑی انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ ماما کی بات درست ہے لائبہ، مت پریشان ہوا کرو اتنا، آپ آرام کریں، آپ کی صحت کے لیے اتنی دیر بیٹھنا درست نہیں ہے، وہ دونوں سے مخاطب تھا۔ ماما اپنے روم کی طرف چلی گئیں تو وہ شاہ رخ کے ساتھ ٹیرس پر آ گئی۔ تیز خوشگوار ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ شام کا سہانا دلکش وقت تھا، نیچے سمندر میں لہروں کا کھیل جاری تھا۔ دھوپ کی سنہری کرنیں پانی پر جگمگا رہی تھیں۔ سورج اپنا راستہ طے کرتا اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لائبہ، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ فولڈنگ چیئر پر بیٹھا شاہ رخ بہت سنجیدگی سے بولا۔ بھائی ہو تم میرے، جس طرح طوبہ تمہیں چاہتی ہے ایسی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں۔ سچے دل سے کہہ رہی ہو نا؟ تم بھائی سمجھتی ہو تو یہ بھی جانتی ہو کہ بھائی کبھی اپنی بہن کا برا نہیں چاہتے۔ اپنی عزت غیرت زندگی سے زیادہ بہن عزیز ہوتی ہے۔ شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حیرانی سے اس کی بری حالت تھی۔ شاہ رخ جیسا کلنڈرا، باتونی، شرارتی، غیر سنجیدہ انسان کا یہ بالکل نیا انوکھا روپ تھا۔ اس وقت آہستگی سے باتیں کرتا وہ بہت سنجیدہ، بردبار، ذمہ دار لگ رہا تھا۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھی ہو مگر تمہارے لیے رسوائی کا جال تیار ہو چکا ہے، ایک غیرت مند بھائی کی طرح اپنی بہن کی۔ شاہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیسا جال؟ لائبہ انجانے خطرے سے زرد پڑ گئی تھی، ہاتھوں پیروں میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ تم ایک مرتبہ ڈیڈی کے ساتھ شکارپور گئی تھی، وہاں واپسی پر ڈیڈی کے دوست نواز ملک سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے پریشان بیٹھی لائبہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تمہیں اور ڈیڈی کو اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے۔ ڈیڈی جانتے تھے وہ بری نیچر کے مالک ہیں، تمہارے خیال سے وہ وہاں رکنا پسند نہیں کر رہے تھے، مگر انہوں نے زبردستی انہیں اپنی محبت و دوستی اور مروت میں روکنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ اس کے حواس منتشر ہوئے جا رہے تھے۔
اس ناپسندیدہ ہوس زدہ شخص ملک نواز کی حباست بری نگاہوں کے علاوہ اور کچھ بھی اسے شدت سے یاد آنے لگا۔ ڈیڈی اس فکر میں پریشان تھے کہ کسی طرح تمہیں وہاں رات رکنے نہ دیا جائے، اور کسی نیکی کے صلے میں ان کی ملاقات پیٹرول پمپ پر اچانک اسامہ سے ہو گئی، اور ڈیڈی جو اس کی بلند کرداری و اعلیٰ اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے متصراً تمام بات انہیں سمجھا کر درخواست کی کہ وہ کسی طرح بھی لائبہ یعنی تم کو ملک نواز کے ڈیرے سے لے جا کر گھر چھوڑ دیں۔ وہ راضی ہو گئے، اور جب وہ کراچی سے میلوں دور تھے تو بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی ٹائر بھی پنکچر ہو گئے تھے، اور معلوم ہے مجھے تم کہنا کیا چاہ رہی ہو۔ وہ بے چینی و اضطرابی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندامت و حیات سے اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ وہ اس پر بیتی ہوئی سٹوری حرف بحرف صحیح سنا رہا تھا۔ وہ آشنا اس راز سے کس طرح ہوا جس راز کو اس نے اپنی سینے میں دفن کر دیا تھا؟ ماما کو بھی اس نے نہیں بتایا تھا۔ پھر چائے یہاں لے آؤں بی بی جی یا ڈائننگ ٹیبل پر؟ ملازمہ اندر آ کر بولی۔ یہیں لے آؤ، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، اس ہوا میں تو چائے پینے کا مزہ ہے۔ اس کے بولنے سے قبل ہی شاہ رخ بول اٹھا۔ ملازمہ گردن ہلاتی چلی گئی۔ تمہیں یقیناً پریشانی و حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ باتیں مجھے کیسے معلوم ہوئیں۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بولا۔ یہ اسامہ نے مجھے بتائی ہیں، جن کے ہاں تم دونوں فرضی میاں بیوی بن کر ٹھہرے تھے۔ وہ بڑی بھی تم دونوں کی محبت میں اسامہ کے گھر تم سے ملنے پہنچ گئیں۔ واٹ؟ وہ حیرانی سے چیخ کر بولی۔ رنگ اس کا بالکل سرد ہو گیا۔ ایزی ایزی ڈیئر، وہ اس کے قریب بیٹھ کر نرم لہجے میں سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب ہوا۔ مجھے معلوم ہے میری بہن بہت اچھی نیک معصوم ہے۔ اسامہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کے مزاج، اخلاق، عادات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے وہاں جو رشتہ تم سے جوڑا تھا وہ ماحول اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر تھا۔ دراصل تعلیم سے محرومی اور جہالت کے اندھیروں نے ذہنوں سوچوں کو بہت پست اور محدود کر دیا ہے۔ وہاں نوجوان لڑکی لڑکی کا اس طرح بغیر کسی شرعی رشتے کے ساتھ گھومنا بہت معیوب و شرمناک سمجھا جاتا ہے، اور ممکن تھا کہ اسامہ اگر سچ بتا دیتا تو کوئی بھی اس رات تمہیں وہاں پناہ نہ دیتا اور خواہ بدنامی الگ ہوتی۔ اسامہ نے تمہارے اور اپنے کردار کو شفاف و مضبوط رکھنے کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا، مگر اس کا یہ جھوٹ اتنے عرصے بعد اس کے لیے رسوائی اور پریشانی کا داغ بن گیا ہے۔ اس کے گھر کی تمام عورتوں کے سامنے ان محترم خاتون نے تمہارا ذکر کر ڈالا ہے۔ وہ سخت مشکل میں پھنس گیا ہے، نہ انکار کر سکتا ہے، اور انکار کرنے میں بھی اسے پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ تم اس کی دادی کے بارے میں نہیں جانتی ہو، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، مگر اپنی خاندانی عزت پر انہیں غرور ہے۔ وہ کسی طور پر اپنے علاوہ کسی غیر خاندان کی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ان کے بے انتہا لاڈلے چہیتے فرما بردار پوتے کے متعلق یہ خبر ملے گی تو سوچو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسامہ کی ممی بھی اسے بے حد چاہتی ہیں۔ ان پر کیا گزری ہوگی یہ سب کچھ سننے کے بعد؟ میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بری طرح رو دی۔ رو نہیں پلیز لائبہ، اس کا سیدھا اور آسان حل ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو۔ اس نے سنجیدگی سے گویا اسامہ کا بھیجا ہوا پیغام نشر کر دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی شکوہ کناہ متنفر آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو، یہ میری ہی نہیں اسامہ کی بھی مرضی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ناپسندیدہ شخص سے میں کبھی بھی ساری زندگی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میرا دامن پاک ہے، میرے آنچل پر کسی گناہ کا رنگ نہیں ہے۔ میں کسی کی انا کی سرخ روئی کی خاطر اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتی۔ انہیں اپنی ذات کی کردار کی اتنی ہی فکر ہے تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لیں اور لے جائیں اپنے گھر والوں کے سامنے، مگر میں ہرگز اس کھیل کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اتنا گھمنڈی، چرب زبان، لفظوں پر حکمرانی کرنے والا شخص اپنے حق میں، اپنے کردار میں اپنے اوصاف کی بلندی نہیں دکھا سکتا۔ اپنے بارے میں اتنی بے اعتمادی، لاچاری افسوسناک ہے۔ لوگوں کے ذہن جگانے والا، انہیں ان کے حقوق کی شناخت کروانے والا، اپنی ذات کے اظہار سے اتنا لاچار و بے بس ہے، حیرت ہے۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ جذباتی مت بنو لائبہ، اسامہ بہت اچھا، بہترین انسان ہے۔ ایسے جیون ساتھی کی تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان اور ڈپریسڈ ہے۔ اس کی فیملی اس کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ اسے اس وقت تنہا چھوڑنا بہتر نہ ہوگا۔ اس نے بچپن سے سب لوگوں کی بے حساب محبتیں، چاہتیں اور پیار سمیٹا ہے۔ اب ایک معمولی سی غلط فہمی پر سب لوگوں کا بیگانہ پن اور تکلیف دہ رویہ وہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے میں اسے تو میرے بھائی بن کر آئے ہو یا اس کے وکیل؟ یہ ثابت ہو گیا آج، بھائی کا رشتہ وہی پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے جو سگے خون سے وجود میں آتا ہے۔ اگر میں تمہاری سگی بہن ہوتی تو تم اس طرح اپنے دوست کی وکالت کرنے کے بجائے ایسی بات کہنے پر اس کا گلا دبا دیتے، مار ڈالتے اسے۔
اپنی بے بسی اور تنہائی پر اس کی آنکھیں دوبارہ برسنے کو تیار ہو گئیں۔ اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی سسٹر، خدا گواہ ہے تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی توبہ ہے۔ میں نے جو کچھ کیا دوست کی وکالت کے لیے نہیں، بہن کی عزت کے لیے کیا۔ اگر اسامہ نے کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے بلا جھجک بتاؤ، قسم ہے مجھے تمہاری عصمت کی، تمہارا ہر بدلہ لینے کے لیے دوستی کبھی بھی حائل نہیں ہوگی۔ اس نے سسکتی ہوئی لائبہ کو بازو کے گھیرے میں لے لیا تو وہ اس کے بازو سے لگ کر شدت سے رو دی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ ہے میرا،